جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم راہ عزیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر ایک بات رکھی کہ اہل تشیع حضرات کا اس موجودہ قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، اور اس موجودہ قرآن مجید پر ان کا ایمان ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ اس موجودہ قرآن مجید کے اندر کمی بیشی کے قائل ہیں اور 8 قسم کی تحریف اس قرآن مجید کے اندر مانتے ہیں۔ پھر کچھ حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اگلی بات جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب مدعی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں اس کا مجرم ہوں، میں اپنی بات کا اقرار کرتا ہوں اپنے جرم کا، تو اس کے بعد جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے گواہ پیش کرنا، اس پر ثبوت دینا، دلائل دینا، یہ مدعی کے ذمے نہیں ہوتا۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اہل تشیع حضرات اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، یہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں تو آج کل اگر کوئی جاہل ان پڑھ شیعہ یہ کہہ دے کہ جی ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید وہی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے بڑوں کی بات کو مانا جائے گا جو خود اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آئیے، یہ کتاب تفسیر صافی ملا فیض کاشانی نے لکھی ہے، یہ ان کا معتبر ترین مصنف ہے۔ یہ اپنی اس کتاب میں شروع کے اندر اس نے مقدمے تحریر کیے ہیں، اس کے اندر مقدمہ نمبر 6 صفحہ نمبر 33 پر یہ بات تحریر کرتا ہے، کہتا ہے وَأَمَّا اعتقاد مشایخنا، کہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے بڑوں کا اس بات پر اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، فی ذالک فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی، کہ محمد بن یعقوب الکلینی اس کا بھی یہ عقیدہ ہے، تاب سراؤ انہ کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، لأنہ کان روا روایات، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس نے بہت سی روایات اس بات کی فی ھذا المعنی فی کتاب الکافی، بہت سی روایات اپنی کتاب کافی کے اندر اس بارے میں لے کر آیا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی ہے اور کمی ہوئی ہے۔ ولم یتعرض لقدح فیہ ما انہ ذکر فی اول الکتاب انہ کان یثق بما رواہ فیہ، کہتا ہے کہ وہ روایات لے کر آیا ہے اپنے کتاب کے اندر، اور اس کے بعد اس پر کوئی نقد و جرح بھی نہیں کی، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میں اس کتاب کے اندر ثقہ روایات لے کر آؤں گا، یعنی معتبر ترین روایات اس کتاب کے اندر لے کر آؤں گا۔ مقدمے میں اس نے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں تحریف قرآن کی اور کمی زیادتی کی روایات لے کر آیا ہے، اور اس پر کوئی نقد و جرح بھی اس نے نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ أُسْتَاذُهُ علی بن ابراہیم القمی، اور اسی طرح اس کا استاد علی بن ابراہیم القمی اپنی تفسیر قمی کے اندر فَإِنَّهُ تَفْسِيرُ مَمْلُوٌّ مِّنْهُ وَلَهُ غُلُوٌّ فِيهِ، اس کی تفسیر بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور ان تحریف قرآن کی روایات سے بھری ہوئی ہے، اور وہ اس میں غلو کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ احمد بن ابی طالب الطبرسی، اور اسی طرح شیخ احمد بن ابی طالب الطبرسی فَإِنَّهُ أَيْضًا نَسَجَ عَلَى مِنْوَالِهِ مَا فِي کتاب الاحتجاج، وہ اپنی کتاب احتجاج تبرسی کے اندر انہی دونوں کے رستے پر چلا ہے، یعنی تحریف قرآن کا اس کا بھی عقیدہ ہے،
محمد بن یعقوب الکلینی کا عقیدہ جس نے اصول کافی لکھی، اسی طرح محمد بن یعقوب کلینی کا جو استاد ہے علی بن ابراہیم قمی جس نے تفسیر قمی لکھی ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اس معاملے میں غلو کیا کرتا تھا۔ یہ کتاب میری نہیں ہے بلکہ شیعہ مذہب کے معتبر ترین علماء کی کتاب ہے۔ ملا فیض کاشانی تفسیر صافی کے نام سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے مقدمہ نمبر 6 صفحہ نمبر 33 پر یہ بات موجود ہے اور وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ جب خود اقرار کر رہا ہے تو اس کے بعد ظاہراً ہمارے اوپر اور دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنی بات کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کریں گے کہ یہ قرآن مجید کے اندر کمی بیشی کے قائل ہیں، اور 2000 سے زائد روایات پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2000 سے زائد روایات اور متواتر درجے کی روایات تحریف قرآن کی موجود ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے اور یہ قرآن مجید وہ نہیں ہے تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب بھی خود انہوں نے اپنی کتابوں میں دیا ہے۔ یہ ترجمہ مقبول دہلوی، اس کا ساتھ جو ضمیمہ مقبول ہے، اس میں صفحہ نمبر 874 میں سورہ یوسف 12واں پارہ 16واں رکوع اس کے حاشیے میں یہ بات لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن، یہ اردو میں چھپا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں زہراً اعراب لگائے گئے تو شراب خور خلفاء کی خاطر یعصرون کو یعصرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کر دیا گیا، یا مجہول کو معروف بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوتوں کی معرفت آسان کر دی۔ پھر سوال ہے کہ پھر تم اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے، اس کو صحیح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر، یعنی قرآن مجید میں جو تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اسی کو اسی حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کے عذاب کو کم نہ کرو۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ نے اگر تبدیلی کی ہے تب اسی طرح پڑھتے رہو تاکہ جن لوگوں نے یہ تبدیلی کی ہے ان کو عذاب ملتا رہے کہ تم لوگ اپنے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کی تھی، لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، لہذا تم کو اس کا عذاب ہوگا، اس عذاب کے اندر کمی نہ ہو، ان کے عذاب کو کم نہ کرو، اسی طرح جو تغیر یہ لوگ کر دیں اس طرح پڑھتے رہو۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو کہ اصل حالت اس کی یہ تھی، قرآن مجید اس طرح نازل ہوا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو تبدیلی کی ہے، لوگوں کو مطلع کر دو لیکن پڑھو اسی طرح ہی جس طرح غلط لکھا ہے، اور کر دو قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا۔ جناب امام مہدی جو ان کا غار کے اندر چھپا ہوا ہے 12واں امام، جناب صاحب العصر کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد کون مسلمان ہے جو یہ بات کہے کہ ان لوگوں کا ایمان قرآن مجید پر ہے، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، اور شراب خور خلفاء کی خاطر؟ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین کر رہا ہے کہ شراب خور خلفاء کی خاطر اس قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، اردو میں چھپا ہے، پاکستان میں چھپا ہے۔ اور اسی طرح اسی کے اندر صفحہ نمبر 1030 اس میں بھی یہ بات لکھتا ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، قرآن مجید کے اندر ہے، تو کہتا ہے کہ ینطق نہیں تھا بلکہ ینطق تھا۔ تو کسی نے عرض کی کہ ہم تو اس طرح قرات نہیں کرتے، فرمایا کہ جبریل امین نے تو خدا تعالیٰ سے جناب رسول خدا پر اسی طرح نازل کیا تھا، مگر یہ کتاب خدا کے ان مقامات میں سے ہے، یہ کتاب خدا کے ان مقامات میں سے ہے جن میں تعریف کر دی گئی۔ اندازہ لگائیں، خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب خدا کے ان مقامات میں سے ہے کہ جن میں تعریف کر دی گئی، یعنی یہ اس جگہ پر بھی تعریف ہوئی ہے، خود اقرار کر رہا ہے۔ جب اتنا اقرار موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر، یہ اردو میں چھپا ہے، پاکستان میں چھپا ہے، میں نے نہیں چھاپا، ان کے مکتبے والوں نے چھاپا ہے، ترجمہ مقبول دہلوی اس کے بڑا معتبر ترین مصنف اہل تشیع حضرات کا، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی یہ کہے کہ ان کا ایمان اس موجودہ قرآن مجید پر ہے تو یہ ناممکن ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کو جمع کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن مجید 2 گتوں کے اندر جمع شدہ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہوئے، تو جب یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں مانتے
اور جتنے صحابہ ہیں ان کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مرتد ہو گئے اور بقول ان کے وہ مومن نہیں رہے نعوذ باللہ، تو پھر ان کی دی ہوئی چیز دین کے بارے میں وہ ہمارے لیے کیسے صحیح ہوگی؟ ہم کیسے اس چیز پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس چیز پر عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس چیز کو صحیح مان سکتے ہیں جب ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، نعوذ باللہ مرتد تھے؟ کیونکہ کافروں اور مرتدوں سے جو چیز ہمارے پاس آئی ہے اس پر ہم کیسے ایمان رکھیں؟ اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، رجال کشی، اس کے اندر انہوں نے راویوں کے حالات لکھے ہیں کہ فلاں راوی کیسا تھا، فلاں راوی کیسا تھا، یعنی راویوں کے حالات پر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 4 شروع میں یہ بات تحریر فرماتا ہے کہ امام سے سوال کیا گیا کہ ہم اپنے دین کی جو چیزیں ہیں، جو دین کے معاملات ہیں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اس طرح جو دینی چیزیں ہیں، یہ کن لوگوں سے حاصل کریں؟ تو امام نے کہا کہ لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، کہ تم اپنے دین کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے شیعوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا، یعنی شیعوں کے علاوہ کسی اور سے دین کی چیزیں نہیں لینی۔ فَإِنَّكَ إِن تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ، اگر تو نے یہ کام کیا، یعنی کہ تو نے اس سے تعدی کی، اپنے دین کی چیزیں کسی اور سے لی، ان لوگوں سے عن الخائنین جو خیانت کرنے والے ہیں، الذین وہ خان اللہ و رسولہ و خانوا اماناتہم جنہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، وخانوا اماناتہم اور ان کی امانتوں میں خیانت کی، انہم مؤتمنوا علی کتاب اللہ جل وعلا فحرفوہ وبدلوہ، کہتا ہے کہ اور ان کو کتاب پر کیا بنایا گیا تھا؟ مامون بنایا گیا تھا، کتاب کی امانت ان کے سپرد کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فحرفوہ وبدلوہ، انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کی اور کتاب خدا کو انہوں نے بدل دیا، قرآن مجید کو بدل دیا۔ فعلیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور اسی طرح ولعنت رسول، اس پر رسول کی بھی ان پر لعنت ہو۔ تو کہتے ہیں شیعوں کے علاوہ کسی اور سے دین نہیں لینا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مومن نہیں مانتے بلکہ مرتد مانتے ہیں، تو ان کی دی ہوا قرآن مجید جو کہ صحابہ کرام نے اپنے زمانہ میں جمع کیا ہے، زمانہ خلافت میں، اس پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مختصر سا سوال ہے کہ جب ابوبکر صدیق مومن نہیں، آپ دیکھیں کوئی بھی حدیث ہو، جب اس پر بات ہوتی ہے تو اس کے راویوں پر جرح کی جاتی ہے کہ اس کا فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، لہذا یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ایک راوی کی روایت پر جرح کی جاتی ہے اس کے راویوں پر، تو قرآن مجید تو صحابہ اکرام نے جب جمع کیا ہے، تو جب ہم قرآن اکرام پر جرح کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید پر ہم ایمان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہذا قرآن مجید پر ایمان لانا صحیح معنوں میں تبھی ممکن ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مومن مانا جائے اور تمام صحابہ جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا ان کو مومن مانا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔